بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز، اس ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کا خوبصورت واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، اور اس کو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، پورا دیکھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بابا فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نماز پڑھتا اور اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ سے ڈرتا تھا، بہت ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ خوف خدا اس کے ہر وقت اس کے دل میں رب کا خوف رہتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا۔ اور موت کا وقت قریب آیا، اس لڑکے کا، اس نوجوان کا جو پرہیزگار اور نیک لڑکا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ایک ہی ماں تھی، تو ماں سے کہنے لگا کہ میرے سے 3 وعدے کرو، میں 3 وعدے لیتا ہوں آپ سے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو اس نے کہا، آگے سے ماں نے کہا کہ پتر تو بتا، آخری ہچکی میں تھا وہ لڑکا، آخری ہچکی میں تھا، موت کے منہ میں جانے والا تھا۔ تو اس نے ماں سے بولا کہ میں آپ سے 3 وعدے لینا چاہتا ہوں، 3 کام یہ والے میرے آپ نے کرنے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں آپ سے 3 وعدے لوں گا اور 3 کام کرنے ہیں۔ تو ماں سے وعدہ لے رہا تھا، تو پتہ ہے کیا عرض کیا ہے ماں سے؟ اس نے ماں سے کہنے لگا کہ ماں میں مر جاؤں نا، میں جب مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گمانا۔ اللہ اکبر! وہ اتنا نیک انسان، اتنا نیک لڑکا، نوجوان، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری اس نے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا۔ یہ ہوتے ہیں اصل اللہ والے لوگ، اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں میرے ویورز، یہ لوگ ہوتے ہیں اصل جو نیکوکار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکوکاروں میں کرے۔ ماں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھر کے سین میں گھمانا، گھسیٹنا سین میں، لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی حشر کیا جاتا ہے۔ تو اماں پھر دوسرا وعدہ ماں سے لینے لگا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ اللہ! کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے وہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے۔ میرے ویورز، یہ ویڈیو بہت ہی سبق آموز ہے۔ ہم اپنے اوپر سوچیں کہ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، دن ہمارا کیا ہماری سرگرمیاں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں دن کو۔ تو یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو نیک کام کر کے بھی اور اس کے باوجود بھی پھر بھی نیک کام کریں تو پھر بھی رب سے اس کا فضل ہی مانگیں، مگر پھر بھی اتنی نیکوکار اس کو بیان کرنے والے حضرت بابا فرید گنج شکر ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ تو ماں سے دوسرا وعدہ اس نے لیا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نہ نکلے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، تو رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر، ماں کو کہتا ہے تیسرا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے، اللہ! لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس ہے کوئی نہیں، نیکیاں میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ لڑکا جو ساری زندگی گزاری اس نے نیکوکاروں میں، پرہیزگاروں میں، وہ کہہ رہا ہے۔ یاد رہے میرے ویورز، کہا کہ جب لوگ مجھے دفن کر رہے ہیں تو میری ماں آپ میری قبر پہ آ جانا، تو عمل میرے پاس ہے کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کی
قدموں کی برکت سے، ماں کی قدموں کے برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ ماں تو وعدہ کر، ماں تو وعدہ کر، یہ تینوں وعدے پورے کرے گی۔ بابا رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، بیٹا ٹھیک ہے اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ اکبر، پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ، جب اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی تو بوڑھی ماں نے رسی منگائی، بوڑھی ماں نے رسی منگائی، جو اللہ سے ڈر گیا اسی کے بیڑے پار ہے میرے ویورز۔ جب ماں نے رسی منگائی اور جب رسی منگائی، کہا کہ رسی اس کے گلے کی طرف جب ماں ڈالنے لگی، جب رسی ماں اس کے گلے میں ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آئی، ہر کونے سے گھر کے، ماں جب رسی منگوائی ماں نے اور رسی جب گلے میں ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آئی، آواز آنے لگی، خبردار خبردار، یہ رب کا دوست ہے۔ اللہ، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے۔ چاروں کونوں سے گھر کی آواز آئی کہ یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں، غیب سے آواز نہیں، تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، یہ رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو کوئی بندہ کہے گا یہ بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، ظاہر تو ہم نے ویڈیو میں یہی سنا ہے میرے ویور کہ حضرت بابا فرید کا واقعہ ہے۔ تو حضرت بابا فرید وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں جو گزرے ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے۔ اور سنیے صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا تو کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اپنی اولاد سے کہنے لگا میں جب مر جاؤں مجھے جلا دینا اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پاؤڈر بنا دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ اکبر، پھر مجھے پہلے جلا دینا، پھر پیس دینا، پھر جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پاؤڈر بنا کے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگا بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا، مجھے اڑا دینا، تو میں رب کو میں حساب نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک فرمانے لگے کہ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا اور مرنے کے بعد اسے جلایا، پہلے اس کو جلایا، پھر اڑا دیا، پھر پیس کے اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات جمع کرو، زمین نے ذرات جمع کر لیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ اللہ، وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے میرے پیورز، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب اس کو بچوں نے اس کو اڑا دیا، پیس کے اڑا دیا، تو رب نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات اکٹھے کرو۔ زمین نے ذرات اکٹھے کیے۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زمین نے ذرات اکٹھے کیے پھر اس کا ویسا ہی وجود بن گیا جیسے پہلے تھا،
تو وجود پھر سے جب شکل میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو وصیت کی تھی تو اللہ نے پھر سے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں وصیت کی؟ اللہ جانتا ہے لیکن اس نے پوچھا کہ تو نے کیوں یہ کام کیا ہے، تو نے کیوں یہ وصیت کی ہے؟ تو کہنے لگا اور رو پڑا رونے لگا، اور اللہ میرے اندر طاقت تو نہیں تھی۔ اور رب کو کیا جواب دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا ایک نیک بندہ تھا۔ سنیے گا میرے ویورز، ویڈیو کو اس سے سبق حاصل کرنے، اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو رب کے ولی کی جب ذرات دوبارہ کٹھے پھر ویسے ہی اس پہلے اسے وجود میں آیا تو رب نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو رب کے سامنے وہ رونے لگا اور فرمایا کہ اے رب مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لات سے ڈر لگتا ہے، میں طاقت نہیں تھی کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف، تیرا ڈر گیا تھا، میں ڈر گیا۔ اگر خدا ہمارے کہ یہ ویورز میرے جو اس کے اندر اتنا ڈر تھا، تو میرے ویورز ذرا سوچئے، اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج کی وصیت کرنا اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، آج کے دور میں یہ درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے اس بارے میں، آپ غور فرمائیے اس ویڈیو میں اور دیکھیے سنیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ اللہ میں تجھ سے ڈر کے یہ کام کیا ہے، میں ڈرا تھا، میرے اندر خوف تھا، میرے اندر طاقت نہیں تھی تمہارے سامنے کھڑے ہو کے میں حساب دے سکتا، تو رب کریم نے فرمایا کہ جا، تو مجھ سے ڈر گیا تھا تو جا، میں نے تجھے بخش دیا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ تو میرے کریم جو رب ہے میرا، یہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ویورز، اور اپنے رب سے لو لگا لیں، اس کے رسول سے لو لگا لیں اپنی زندگی کے بیڑے پار کرنے میرے ویورز، اور اسی میں زندگی ہے، یہی زندگی ہے اصل، اور اسی کی یہی کامیابی کی طرف رستہ جاتا ہے۔ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی، یقیناً یہ پسند آئی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور میرے بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالیویت راجہ کو اجازت دیجیے، آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالیویت راجہ۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالیویت راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔